بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب بہشت کا پارٹ نمبر 25 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 438۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یصلو من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ عربی زبان میں لفظ یوم کا استعمال کل یوم یہ مفعول فہ ہے، یعنی اللہ کی ہر روز شان نرالی ہے۔ روز مرہ ہزاروں حمل ٹھہرتے ہیں، ہزاروں بچے پیدا ہوتے ہیں اور ہزاروں مرتے ہیں۔ کوئی تندرست ہے، کوئی بیمار، کوئی امیر ہے اور کوئی غریب ہے، اور وہ اللہ کے جمیع حالات میں غیر متغیر و لازوال سب کا حاکم ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اس کی ایک خاص شان ہے۔ تفسیر نمونہ میں کہ یہ آیت امید آفریں بھی ہے اور غرور شکن بھی، نیز یہ استقرار افنش اور دوام خلقت کی نشانی بھی ہے۔ اسی وجہ سے بعض اوقات پیشوان اسلام افراد بشر کو امید دلانے کے لیے خصوصیت کے ساتھ اس آیت پر انحصار کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابوذر غفاری کی ربدہ کی طرف جلا وطنی کے واقعے میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت علی نے بہت ہی گہرے اور پرعزم معنی جملوں کے ساتھ حضرت ابوذر سے الوداع کے وقت ان کی دلداری کی اور انہیں تسلی دی۔ اس کے بعد امام حسن نے حضرت ابوذر کو چچا کہہ کر کچھ جملے فرمائے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے لب کشائی کی اور فرمایا، چچا جان، اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ ان حالات کو بدل دے، اس کی ہر روز ایک نئی شان ہے۔ انہوں نے آپ کو اپنی دنیا میں مزاحم دیکھا اور آپ کو روک دیا، آپ نے انہیں اپنے دین میں مداخلت کرتے ہوئے دیکھا اور اس سے روکا۔ خدا سے نصرت اور صبر و شکیبائی کی دعا کیجیے۔ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جس وقت کربلا کی طرف آ رہے تھے تو جب آپ صفا نامی منزل پر پہنچے تو فرزدق نامی شاعر نے آپ سے ملاقات کی۔ امام نے فرمایا، مجھے بتاؤ کہ لوگوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا ہے؟ عراق کے لوگوں کی طرف اشارہ ہے۔ فرزدق نے عرض کیا، آپ نے ایک آگاہ شخص سے سوال کیا ہے، لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ البتہ فرمان الہی آسمان سے نازل ہوتا ہے اور خدا جو اس کی مصلحت ہوتی ہے اور ارادہ کرتا ہے اسے انجام دیتا ہے۔ اس پر حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تو نے سچ کہا، خدا جو کچھ انجام دیتا ہے وہ ہمارے پروردگار کی ہر روز نئی نئی شان ہے اور اس کا نیا کام ہے۔ یہ سب باتیں بتاتی ہیں کہ یہ آیت مومنین کے لیے حوصلہ افزا آیت ہے۔ قابل توجہ بات یہ کہ ایک امیر نے اپنے وزیر سے اس آیت کی تفسیر کے سلسلے میں سوال کیا، لیکن اس نے بے خبری کا اظہار کیا اور دوسرے دن تک مہلت مانگی۔ وزیر جس وقت مایوسی کی حالت میں اپنے گھر پہنچا تو اس کے غلام نے جو صاحب معرفت تھا پوچھا، کیا بات ہے؟ وزیر نے سارا ماجرا بیان کیا۔ اس نے کہا، آپ امیر کے پاس جائیں، اگر وہ اجازت دے تو میں اس کی تفسیر اس کے سامنے پیش کروں گا۔ بہرحال امیر نے اس غلام کو طلب کیا اور اس سے سوال کیا تو اس نے جواب میں کہا، اے امیر، خدا کی شان یہ ہے کہ دن اور رات کو ایک دوسرے کے بعد لاتا ہے اور لے جاتا ہے، مردہ سے زندے کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردے کو نکالتا ہے، بیمار کو شفا دیتا ہے، صحیح سالم کو بیمار کرتا ہے، تندرست کو مبتلا کرتا ہے، مبتلا کو عافیت بخشتا ہے، ذلیل کو عزت دیتا ہے، عزت دار کو ذلیل کرتا ہے، دولت مند کو فقیر بناتا ہے اور فقیر کو دولت مند بناتا ہے۔ امیر نے کہا، تو نے میری مشکل حل کی، خدا تیری مشکل حل کرے گا۔ اس کے بعد اس غلام کو انعام و اکرام سے نوازا۔ ہر شان تیری نرالی ہے۔ شان کسی بڑے کام کو بھی کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص بیکار نہیں بلکہ کام میں لگا رہتا ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، اس کے معنی یہ کہ خداوند روز شان نرالی ہے۔ یہ یوم لیل کے مقابلے میں نہیں ہے، اس سے ہمیشگی کا وقت مراد ہے۔ خداوند عالم اپنے بندوں اور اپنی مخلوق کے کام چلا رہا ہے، گویا نظام ہستی اس بابرکت ذات کی مہربانیوں کی وجہ سے چل رہا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے معنی پوچھے گئے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہ معاف کرتا ہے، ان کی پریشانیوں کو دور فرماتا ہے اور کسی قوم کو ترقی دیتا ہے اور کسی کو زوال دے دیتا ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنے سے بھی مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے،
اور پچھلے پہر اپنی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ سورہ زاریات آیت نمبر 18۔ ان نیکی کرنے والوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ رات کے بہت کم حصے میں سوتے ہیں، زیادہ حصہ عبادت الہی میں بسر کرتے ہیں اور صبح ہونے سے پہلے خدا کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے ہیں، رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور جو مال خدا نے ان کو دیا ہے اس میں غریبوں کے حق سمجھ کے مانگنے والوں کو بھی دیتے ہیں۔ ان غیرت مند غریبوں کو بھی جو شرم کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتے ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد و خداوندی ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 17، اور پچھلی راتوں میں خدا سے استغفار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں اور بے انتہا رحمتوں کی ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہ بخش دیتا ہے۔ 24 گھنٹے میں بخشش اور رحمت کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کا گناہگار بندہ جب بھی اپنے کیے گئے گناہ پر نادم ہوتا ہے اور صدق دل سے اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو وہ بخش دیتا ہے، لیکن توبہ کرنے کے لیے سب سے اچھا وقت سحر کا ہے۔ حدیث نبوی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے بندوں کی کس قدر پریشانی دور فرماتا ہے اور کتنی مشکلات حل فرماتا ہے۔ کتنے ایسے بے شمار لوگ ہیں کہ جو اپنے رب سے فریاد کرتے ہیں اور وہ ان کی فریاد رسی کرتا ہے۔ زوال و عروج ایک روایت ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر روز اپنی قدرت کاملہ سے تبدیلیاں لاتا رہتا ہے، کسی کو ترقی، کسی کو زوال، کوئی اوپر کی طرف جا رہا ہے تو کوئی نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک فقیر مالدار ہو جاتا ہے اور ایک شخص کو بیٹھے بیٹھائے اعلیٰ عہدہ مل جاتا ہے۔ بسا اوقات عزت دار ذلیل ہو جاتا ہے اور ذلیل عزت دار۔ آپ شاہ ایران کو دیکھ لیجئے کہ وہ ایک وقت میں ایران کا طاقتور ترین بادشاہ تھا، لیکن ایک وقت میں ایسا ہوا کہ وہ ملک بدر ہو کر چھپتے چھپاتے نکل گیا اور اس کی موت بھی ملک سے باہر ہوئی، وہ بھی بیماری اور انتہائی تکلیف کے ساتھ۔ سابقہ امتوں پر وقتاً فوقتاً عذاب آتے رہے۔ ان کے قصے سن کر کفار کہا کرتے کہ مسلمانوں کا خدا بڑا ظالم ہے، نعوذ باللہ، اس نے بے شمار بے گناہوں پر عذاب نازل کر کے ان کو ہلاک کر دیا۔ خداوند کریم ان کے جواب میں فرماتے کہ ہم نے کسی قوم پر اس وقت تک عذاب نازل نہیں کیا جب تک ہدایت کے لیے ان کے پاس اپنے کسی رسول کو نہیں بھیجا، لیکن جب انہوں نے ہمارے رسولوں کو جھٹلایا، طرح طرح سے ستایا، یہاں تک کہ قتل سے بھی نہ چوکے، اور اپنی بدکرداری سے خلق خدا کو گمراہ کرتے اور ان پر ظلم ڈھاتے رہے، تب ہم نے ان پر عذاب نازل کیا۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ ہم کو جب یہ منظور ہوتا ہے کہ کسی بستی کو اس کے باشندوں کے اعمال بد کی بنا پر تباہ و برباد کریں تو یوں ہی یکا یک برباد نہیں کرتے ہیں، بلکہ پہلے ان کے مالدار لوگوں کے پاس جو سرکشی پر آمادہ رہتے ہیں اپنے رسول کے ذریعے اپنے احکام بھیجتے ہیں جو ان کو بدعمالی کا انجام سمجھاتے ہیں، عذاب خدا سے ڈراتے ہیں، لیکن جب وہ نافرمانیوں سے باز نہیں آتے تب ہم نظام عالم برقرار رکھنے کے لیے ان کو اچھی طرح تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ پس ہم پر الزام لگانا غلط ہے۔ نوح علیہ السلام کے بعد ایسا ہی ہوتا رہا، قومیں اس زمین پر بستی رہیں، ہماری نافرمانی کرتی رہیں اور ہلاک ہوتی رہیں۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ خدا اپنے بندوں کے گناہوں سے بے خبر رہتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، وہ سب باتوں کو جانتا ہے۔ اگر انہیں سزا نہ دی جائے تو وہ لوگوں کو گمراہ کرتے رہیں اور انسانی تمدن میں فتنہ و فساد کو ہر طرف پھیلاتے رہیں۔ ایک بار رکن الدولہ ولیمی نے جناب شیخ مفید علیہ رحمہ سے سوال کیا کہ جب خدا نے عذاب نازل کر کے قوموں کو ہلاک کر دیا تو پھر ان کا جہنم بھیجنا کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ سزا پائیں گے؟ یہ تو انصاف الہی کے خلاف ہے۔ شیخ مفید نے فرمایا، گناہ دو قسم کے ہیں، ایک خدا کی نافرمانی سے متعلق ہوتے ہیں، ان کی سزا میں عذاب نازل ہوتا ہے، دوسرے بندوں سے متعلق ہوتے ہیں جیسے رسول کو ستانا یا اپنے بنی نوع کی حق تلفی کرنا، ان پر ظلم کرنا، اس کی سزا میں روز قیامت ان کو جہنم رسید کیا جائے گا۔ رات کو چاند نکلتا ہے اور دن کو سورج۔ اس آیت شریفہ کے ضمن میں تفسیر کشاف میں ایک واقعہ نقل کیا گیا جو بہت ہی دلچسپ ہے۔ زمخشری لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے اس آیت کل یوم ہوا فی شان کو کہ وہ ہر روز ہر وقت مخلوق کے ایک نہ ایک کام ہے، اس کا
اس کام سے کیا مراد ہے؟ وزیر نے کہا جہاں پناہ مجھے 1 دن کے لیے مہلت دیجیے تاکہ کچھ سوچ بچار کر لوں اور آپ کو جواب دوں۔ چنانچہ وزیر سوچنے لگا۔ وزیر کا ایک نوکر تھا جو بہت دانا اور سمجھدار تھا۔ اس نے وزیر سے پوچھا، آقا آپ آج کل کچھ زیادہ سوچوں میں گھرے ہوئے، خیریت تو ہے نا؟ وزیر بولا، تو اپنا کام کر، تجھے اس سے کیا مطلب کہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ نوکر نے کہا، میں آپ کی پریشانی کی وجہ سے سخت پریشان ہوں، مجھے کچھ بتائیں تو صحیح، شاید اللہ تعالیٰ کوئی سبیل پیدا کر دے اور میں آپ کو کوئی اچھا مشورہ دے سکوں۔ وزیر نے کہا، تم نے پوچھا ہی کیا ہے تو سنو اور مجھے مشورہ دو۔ بات یہ ہے کہ بادشاہ سلامت نے اس آیت کا مطلب پوچھا ہے، لیکن ابھی تک اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ نوکر نے کہا، اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ پیدا کرتا ہے۔ وہ بیمار کو شفا دیتا ہے، صحیح سالم کو بیمار کرتا ہے، عزت دار کو ذلیل اور ذلیل کو عزت دار بناتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جس کا ارادہ کرتا ہے اس کے مطابق حکم صادر فرماتا ہے، اور کوئی طاقت نہیں ہے مگر خدا کے لیے جو بہت اعلیٰ شان اور عظمت والا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد خدا بندی کہ رات اور دن میری 2 نشانیاں ہیں، ایک جاتی ہے تو دوسری آتی ہے، کبھی رات کی تاریکی ہے تو کبھی دن کی روشنی۔ اگر ایک ہی حالت ہوتی تو دنیا میں جو چہل پہل نظر آتی ہے اور کاروبار میں گہما گہمی ہے سرد پڑ جاتی، ایک ہی حالت میں زندگی بسر کرنا مصیبت بن جاتا۔ یہی صورت انسان کی زندگی میں اختلاف حالات کی ہے، کبھی تندرست ہے، کبھی بیمار، کبھی محتاج، کبھی مالدار۔ اس تغیر سے آدمی کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ اگر ایک ہی حالت پر قائم ہوتا تو زندگی بے مزہ ہو جاتی۔ رات کو چاند نکلتا ہے، دن کو سورج، انہی کے حساب سے سال کے مہینے اور مہینے کے دن بنتے ہیں۔ کچھ اپنا حساب شمسی سال سے رکھتے ہیں، کچھ قمری سال سے۔ ان سب کی تفصیل قرآن مجید میں بتا دی گئی ہے۔ بالحاظ سال و ماہ و ایام جو عبادتیں معین ہیں وہ بھی بتا دی گئی ہیں، ان پر عمل کرنا صحیح راستے پر چلنا ہے۔ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ، قادر مطلق مردے کو زندہ سے اور زندہ کو مردے سے پیدا فرماتا ہے، اور مردہ مٹی سے کس طرح جسم اور روح اور اعضاء پیدا کیے تھے۔ ایرانی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اے وہ جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور کمزور سی مٹی کو تو نے توانا کر دیا ہے۔ پوری کائنات تیرے علم میں سموئی ہوئی ہے، یا تیرا علم پوری کائنات پر چھایا ہوا ہے۔ جس طرح تو اپنی ذات پر قائم ہے، اسی طرح ہم تیرے سہارے زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک منظم ترین نظام ہے جس کے تحت وہ پوری کائنات کو بڑے احسن طریقے سے چلا رہا ہے۔ کیا مجال ہے کہ اس نظام میں منہ برابر فرق آ جائے۔ وہ ہر روز موتیں بھی دیتا ہے اور زندگیاں بھی عطا کرتا ہے، یعنی بہت سے مرتے ہیں اور پیدا بھی ہوتے ہیں۔ اس مالک کی مرضی کے کچھ قوموں اور افراد کو بلند کر دیا اور کچھ کو ذلیل و خوار بنا دیا۔ جب بادشاہ نے نوکر کی ان باتوں کو سنا تو اس کو وزیر کی جگہ تعینات کر دیا۔ نوکر نے کہا، فہذا من شان ربنا، فہذا من شان ربنا، یہ ہے رب کا کام۔ وزیر وزارت سے اتر گیا اور میں اس کی جگہ پر وزیر مقرر ہو گیا۔ وہ نیچے چلا گیا اور میں ترقی پا گیا۔ یہ بھی خدا کا کام ہے، وہ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت بھی اس کو روک نہیں سکتی، موت ٹل نہیں سکتی۔ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے کہ ہر روز 3 قافلے اللہ کی مرضی سے اپنی منزل کی طرف رواں ہوتے ہیں۔ ایک قافلہ ماں باپ کے پاس بطور امانت پہنچتا ہے، دوسرا قافلہ ماں کی آغوش سے زمین پر آتا ہے، یہ خدا ہی بخوبی جانتا ہے کہ ہر روز کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تیسرا قافلہ زمین پر رہنے والوں کا ہے جو زمین کے اندر جاتے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے، جب ان کی موت کا وقت آ جائے گا تو نہ ایک گھڑی کی تاخیر ہوگی نہ تقدیم۔ سورہ اعراف آیہ نمبر 34۔ ہر گروہ کے لیے خدا نے موت کا وقت مقرر کیا ہے جو ٹلنے والا نہیں، چاہے کتنے ہی حکیم ڈاکٹر دوائیں لیے بیٹھے رہیں، چاہے کتنی ہی فوجیں حفاظت کے لیے کھڑی رہیں، چاہے مرنے والا مضبوط سے مضبوط برجوں کے اندر پناہ لے، چاہے کتنی دعائیں اس کی زندگی کے لیے مانگی جائیں، وہ تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رک سکتا۔ انسان کے لیے موت ہی چھوٹی سی قیامت ہے، وہ اس سے سبق حاصل کیوں نہیں کرتا؟ خدا انسان کو سمجھا رہا ہے کہ میں نے تیرے آرام و آسائش کے لیے تیرے نظام حیات کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کیا عجیب و غریب سامان کی ہیں۔
اگر ان میں سے ایک بھی نہ ہو تو تیری زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ زمین کے فرش کو دیکھ، کیا تیرے حال کے مناسب بنایا ہے؟ نہ زیادہ گرم نہ زیادہ سرد، نہ زیادہ سخت نہ زیادہ نرم۔ پھر کیسے کیسے ذخیرے اس کے اندر تیرے لیے جمع کر دیے ہیں۔ پہاڑوں کو دیکھ، ان میں ہر قسم کے پتھر تیرے فائدے ہی کے لیے ہیں۔ ان کی چوٹیوں پر برف جما کر وہاں سے خوشگوار چشمے پانی کے بہائے، جن سے سمندر اور دریا بنے۔ رات کو تیرے آرام کے لیے بنایا، دن کو روزی کمانے کے لیے سر کے اوپر 7 آسمان بنائے، ان سے پانی برسایا جس سے کھیتوں میں غلہ اگا، درختوں میں پھل پھول آئے۔ کیا تو ان تمام نعمتوں کے بعد ہمیں بھول جائے گا؟ وہ نقصانات سے بچاتا اور فائدوں سے ہمکنار کرتا ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نقصانات سے بچاتا ہے اور فائدے والی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ وَإِلَيْكُمْ رَقِيبًا، وہ تمہارا محافظ ہے، رزق بھی وہی دیتا ہے، حفاظت بھی وہی کرتا ہے، اور انسان کے تمام امور کی کفالت بھی وہی فرماتا ہے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں، بار الہ، میں تجھ سے کس طرح غافل ہو جاؤں جبکہ تو میری یاد میں ہو اور میرا محافظ ہے۔ مراقبے کا مقصد یہ ہے کہ دو طرف سے حفاظت، جس طرح خدا ہمارا محافظ ہے، ہمیں بھی اس کی یاد میں رہنا چاہیے، اس کو بھلانا نہیں چاہیے۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا اس شخص پر رحمت کرے جو گناہ سے ڈرتا ہے اور خدا کو اپنا نگہبان سمجھتا ہے۔ اپنے حال پر نگاہ دوڑائیے کہ تم کس حالت میں زندگی بسر کر رہے ہو، ہوش میں ہو یا مستی یا بے ہوشی میں ہو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہو یا کفران نعمت۔ دعا کیجئے، اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک، بار الہ ہماری بدحالی کو خوشحالی کے ساتھ بدل دے۔ ہر شخص کا ایک محافظ نگہبان فرشتہ رہتا ہے جو اس کو ضائع ہونے سے بچاتا رہتا ہے۔ انسان کو اس کی غفلت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ذرا سوچے تو وہ کسی چیز سے پیدا کیا گیا ہے، اس اچھلنے والے مادے سے جو انسان پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں سے نکالتا ہے، یعنی بدن کی رگ رگ سے کھینچ کر دماغ میں جاتا ہے، وہاں پر اعضائے رئیسہ سے ہوتا ہوا پیٹھ کی ہڈی میں پہنچتا ہے، پھر گردے میں آتا ہے، پھر وہ سرخ خون سے سفید رنگ اختیار کرتا ہے، پھر مخرج سے نکل جاتا ہے۔ اور قدرت کی ان صنائیوں کو کس کی طاقت ہے کہ سمجھ سکے؟ نظام بدن کا تو یہ ایک بدیہی جز ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہزارہ قدرت کے اسرار جسم میں انسان میں ایسے پائے جاتے ہیں جن کا سمجھنا انسان کی عقل و فہم سے باہر ہے۔ قدرت کے یہ سب کرشمے نظام بدن انسان کو دوست رکھتے ہیں۔ اگر انسان کی بے احتیاطی سے اس نظام میں ذرا سا خلل پڑ جاتے تو انسان کی جان پر آ بنتی ہے۔ پس جو یہ نظام قائم رکھنے اور اس کو بگاڑنے پر قادر ہے، وہ اس کو دوبارہ ایسا ہی جسم بنا دینے پر قادر ہے، اور ایسا قیامت میں ہوگا جہاں انسان کے تمام اعمال کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ وہاں نہ تو کسی انسان کا کچھ زور چلے گا، نہ وہاں کوئی اس کا مددگار ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ دنیا میں پیدا کرنا اور روزی عطا کرنا۔ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے کہ یوم سے مراد تمام عالم دنیا ہے، کیونکہ دو ہی عالم ہیں، ایک دنیا اور دوسرا آخرت۔ کل یوم ہو فی من دنیا والآخرہ ہوا فی شان۔ دنیا میں شان خدا یہ ہے کہ وہ اپنی مخلوق پیدا کرتا ہے، رزق دیتا ہے، نیکی کا حکم اور برائی سے منع فرماتا ہے، اور بندوں سے امتحان لیتا ہے۔ اور آخرت میں شان یہ ہے کہ جو نیکوکاروں کو جزائے خیر اور ثواب سے نوازے گا، اور ظالموں اور بدکاروں کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ خدا رازق ہے۔ قرآن مجید میں مسلمان سے کہا جا رہا ہے کہ راہ خدا میں جو تکالیف تم کو پہنچ رہی ہیں، ان کو صبر سے برداشت کرو، خدا پر بھروسہ کرو۔ ہر زمین پر چلنے والے کا رازق اللہ ہے، وہی تم کو بھی رزق باہم پہنچائے گا۔ اس صبر کا تمہیں روز قیامت بڑا اچھا بدلہ ملے گا۔ ایمان کی نگہبانی سب سے مقدم ہے، اس کے مقابل کسی چیز کو عزیز نہ سمجھو۔ مسلمانوں میں ایسے یہ لوگ زیادہ تھے جو اسرت و تنگدستگی سے گھبرائے ہوئے تھے، اور کفار و مشرکین کو آسودہ حالات میں دیکھ کر ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ ہم نے مسلمان ہو کر کیا پایا۔ طرح طرح کی پریشانیاں اپنے لیے مول لی ہیں،
خدا ان کو دلاسا دے رہا ہے اور بتا رہا ہے، اور جو کامل ایمان ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ تنگ دستی یا کسی اور مصیبت کو خاطر میں نہیں لاتے، ان کی نظر میں ہر وقت آخرت رہتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب تم کسی ایسی سرزمین میں ہو جہاں ان کے لوگ نافرمان ہوں تو وہاں سے ہجرت کر جاؤ، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، دوسری جگہ منتقل ہونے سے تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ مثل مشہور ہے، خدا کے ایسے بندے بھی ہیں کہ اپنی روزی دوسرے دن کے لیے جمع نہیں کرتے، یہ جمع کرنے کا خاصہ ذی حیات کے لیے چیونٹی، چوہا اور انسان باقی تمام جانور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ وہ بھوکا اٹھاتا ہے، بھوکا سلاتا نہیں۔ خدا پر رزق رسانی کا بھروسہ نہ کرنا ایمان کی کمزوری ہے۔ 6 دنوں میں پیدا کرنا اور ایک روز آرام کرنا۔ اس آیہ کریمہ میں یہودیوں کے اس نظریے کی تردید کی گئی ہے کہ خداوند عالم نے تخلیق کے عمل کو اتوار کے دن سے شروع کر کے جمعے کے دن ختم کیا ہے، یعنی 6 دن تک وہ خلق فرماتا رہا اور ہفتے کے دن آرام کیا۔ یہ نظریہ یہودیوں کا ہے اور مسلمانوں کے نزدیک یہ نظریہ باطل ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، یہودی کہتے ہیں کہ خدا کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، بخیل بن گیا، انہی کے ہاتھ باندھے جائیں اور ان پر خدا کی پھٹکار پڑے۔ خدا کے ہاتھ کیوں بندھے ہیں؟ اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 64۔ اس آیت کا دوسرا ٹکڑا یہودیوں کے اس خیال کی تردید میں کہ خدا ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کرتا، یہ دن چھٹی کا ہوتا ہے جس میں وہ آرام کرتا ہے۔ دوسرے مفروضہ فرقے کے عقیدوں کی بھی تردید ہے، وہ کہتے ہیں خدا اپنا کام کچھ لوگوں کے سپرد کر کے خود علیحدہ ہو بیٹھتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو نظام کائنات میں ابتری پھیل جاتی، بھلا 18,000 عالموں کا اتنا مربوط نظام کون سنبھالتا؟ اس نے 6 دن میں آسمان و زمین کو پیدا فرمایا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس کی حقیقت کو یا تو نبی جانتا ہے یا ائمہ طاہرین، ہمیں ان باتوں کے سمجھنے کی تکلیف نہیں دی گئی، صرف اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ سب سے قوی چیز پانی ہے جس پر اس کا قبضہ ہے۔ اس سے اس نے دیگر اشیاء کو پیدا کیا، مثلا اس کے جھاگوں سے زمین بنائی، اس کے بخارات سے بادل بنائے، اس کے تمو نے بجلی پیدا کی، اسی کے ریلے نے پہاڑوں کو چٹانوں کو بہا کر آپس میں ٹکرایا، پھر ان کو ریت کی شکل میں لا کر سمندر میں پہنچایا، وہاں ان کی ریت سے چٹانیں بنا کر ان کو ابھارا اور ابھارتے ابھارتے پھر پہاڑ بنا دیا، وغیرہ وغیرہ۔ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تفسیر برہان میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انسان جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے، بس اگر عمل نہ کرے تو 1 نیکی لکھی جاتی ہے، اور اگر عمل کرے تو 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج کی جاتی ہیں، اور جب برائی کا ارادہ کرے بس اگر عمل نہ کرے تو کچھ بھی نہیں لکھا جاتا، اور اگر کر گزرے تو 7 گھنٹے مہلت دی جاتی ہے، کیونکہ دائیں جانب والا فرشتہ اسے حکم دیتا ہے کہ جلدی نہ کرو، شاید کوئی ایسی نیکی کرے جس سے اس کا گناہ مٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیکیاں برائیوں کو مٹاتی ہیں، پس اگر وہ توبہ کرے تو کچھ بھی نہیں لکھا جائے گا، لیکن اگر 7 گھنٹے گزر جائیں اور وہ نہ کوئی نیکی بجا لائے اور نہ توبہ و استغفار کرے تو دائیں جانب والا کہتا ہے اس بدبخت انسان کا عمل لکھ لو، اور مروی کے فرشتہ صرف اس دعا اور قرات کو نامہ اعمال میں لکھتا ہے جو سنی جا سکے، اور جو ذکر پروردگار انسان دل میں کرتا رہے اس کو فرشتہ نہیں لکھ سکتا، بلکہ اس کا ثواب صرف اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ ہوا میں خدا نے ایک فرشتے کو پیدا کیا جس کے ماتحت 3 لاکھ فرشتے ہیں، اور ان میں سے ہر فرشتہ 1 لاکھ فرشتوں پر حاکم ہے، اور یہ سب بندوں کے اعمال لکھتے ہیں۔ جب سال ختم ہوتا ہے تو سجل نامی ایک فرشتہ تمام صحائف اعمال کو ایک جگہ لپیٹ کر محفوظ کر لیتا ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ انسان جب نیکی یا بدی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتوں کو کیسے معلوم ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے منہ سے ایک خوشبو نکلتی ہے جس سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ آپ اس کا نیک ارادہ ہے، لہٰذا وہ ایک نیکی لکھ لیتا ہے، اور جب وہ عمل کرے تو 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ اسی طرح جب برائی کا ارادہ کرے تو وہ ایک قسم کی بدبو اس کے منہ سے نکلتی ہے جس سے فرشتہ سمجھ جاتا ہے کہ اب اس کا برائی کا ارادہ ہے، بس جب کر گزرتا ہے تو اس کی زبان قلم اور اس کی تھوک سیاہی بن جاتی ہے اور وہ عمل خارج ہوتا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ صبح سے شام تک اس کی برائی نہیں لکھی جاتی، اور اس دوران میں اگر تائب ہو جائے تو وہ مٹ جاتی ہے، اور ایک روایت میں کہ مومن
20 برس گزرنے کے بعد بھی استغفار کرے تو اس کا گناہ مٹ جاتا ہے، لیکن کافر آدمی کو فوراً ہی بھول جاتا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے پروردگار، تو نے شیطان کو میری اولاد پر مسلط کر دیا ہے، تو مجھے بھی کچھ عطا فرما۔ پس ارشاد ہوا کہ تیری اولاد اگر برائی کا ارادہ کرے گی تو کچھ نہ لکھا جائے گا، اور برائی کرنے کے بعد ایک ہی لکھی جائے گی، اور اگر نیکی کا ارادہ کرے گی تو ایک درج ہو جائے گی، اور یہ عمل کرے گی تو 10 گناہ لکھی جائے گی۔ پس حضرت آدم نے مزید طلب کیا تو ارشاد ہوا کہ میں نے ان کے لیے مرتے دم تک توبہ کی گنجائش رکھی ہے، تو آدم نے کہا بس کافی ہے۔ اس آیت کی برکت سے نور امید دلوں کو منور کرتا ہے۔ یہ حدیث جناب ابن عباس سے منقول ہے کہ اس آیہ مجیدہ کی برکت سے نور امید دلوں کو منور کرتا ہے، چونکہ دنیا میں تکالیف اور مصائب بہت زیادہ ہیں، اور ہر مصیبت میں بھروسہ تو خدا پر کرنا چاہیے۔ ممکن ہے 360 مرتبہ میں سے ایک نظر میرے حال زار پر بھی پڑ جائے۔ وہ ہماری فریاد سنتا ہے، ہماری دعائیں قبول فرماتا ہے۔ ہمیں کسی حال میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مایوس اور نا امید تو کافر ہوا کرتے ہیں، چنانچہ ارشاد الہی ہے، یہ آخرت سے اس طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں۔ سورہ التحنہ آیہ نمبر 13۔ ہمیشہ انتظار و امید ہی میں رہو، کیونکہ انتظار کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ صبح کو مشکل حل نہ ہوئی تو شاید عصر کے وقت ہو جائے، اور رات کو نہ ہوئی تو شاید دن کو ہو جائے۔ اس سلسلے میں بہت زیادہ واقعات و تجربات موجود ہیں۔ جو بھی پر امید رہا وہ کامیاب ہو گیا۔ مشکلیں تو آسانی پیدا کرنے کے لیے آتی ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مشکل آئے اور حل نہ ہو۔ ہم دعا میں پڑھتے ہیں، بار الہ کہ کتنی ایسی مصیبتیں تھیں کہ جن کو تو نے حل فرما دیا۔ کتاب فرح الید الاشد میں بہترین ایسے واقعات موجود ہیں کہ مختلف لوگوں پر مختلف قسم کی مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حل کر دیا، اور اچانک ایسا سبب پیدا کیا کہ مصیبت زدہ شخص حیران رہ گیا۔ روحانی زندگی۔ قرآن مجید میں جنت اور دوزخ کا پورا نقشہ انسان کی نظروں کے سامنے کھول کر رکھ دیا گیا ہے۔ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، دوامی زندگی تو آخرت والی ہے۔ اس کے لیے اسی دنیا میں انسان کو تیار ہونا چاہیے۔ مرنے کے بعد کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ قیامت جب آ جائے گی تو پھر کوئی کسی کا ساتھ نہ دے گا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ روحانی زندگی مادی زندگی سے علیحدہ چیز ہے۔ آدمی جب مادی غذا کھاتا ہے تو 4 چیزیں بنتی ہیں: خون، سودا، صفرا اور بلغم۔ لیکن جب انسان اپنے نفس کو تقوی کی غذا دیتا ہے تو 4 چیزیں بنتی ہیں: حکمت، عفت، عدالت اور شجاعت۔ اور جب معرفت کی غذا دیتا ہے تو 4 چیزیں بنتی ہیں: یقین، وجدان، جذبہ اور فنا۔ انسان جب تک اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرے گا وہ روحانیت کی منزل میں قدم نہیں رکھ سکتا، اور جب تک روحانیت کی منزلیں طے نہ ہوں گی وہ مقرب عزتی نہیں بن سکتا۔ حکمت، عفت و عدالت و شجاعت کو فضائل 4 گاہنہ کہا جاتا ہے۔ ان چاروں سے جو نوعیں نکلتی ہیں وہ 48 ہیں، جیسے صبر و شکر و قناعت و توکل، زہد و ورع وغیرہ وغیرہ۔ جب ان منزلوں کو طے کر لیا جاتا ہے تو انسان روشن ضمیر بن جاتا ہے، اور اس کے نفس میں اتنی قوت آ جاتی ہے کہ وہ اگر درخت سے کہے کہ اکھڑا تو وہ اکھڑ آئے گا۔ قرآن میں ان سب منزلوں کا ذکر ہے، اور ان کے لیے اجر غیر ممنون کا بھی۔ یہی زندگی انسان کی اصل زندگی ہے۔ جسمانی زندگی تو ایک آلہ ہے جس کے ذریعے یہ مدارج حاصل کیے جاتے ہیں۔ جب تک یہ مراحل طے نہ کیے جائیں نفس مطمئنہ انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ انبیاء و ائمہ اسی زندگی کے مالک ہیں۔ تم کس اجابت دعا کو ٹھکراؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بھلا تم دونوں اپنے رب کی کس نعمت کو بھلاؤ گے؟ یہ آیت متعدد بار سورہ رحمان میں ذکر ہوئی ہے۔ اس تکرار کی وجہ جنوں اور انسانوں کو متنبہ کرنا ہے کہ وہ خواب غفلت میں نہ چلے جائیں اور نعمات خدا بندی کو بھول نہ بیٹھیں۔ نعمتوں کو یاد رکھیں، اطاعت الہی بجا لائیں، نیک اور اچھے کاموں کو فروغ دیں، برائی کا خاتمہ کیا جائے، کیونکہ نیکی ایک خوشبو کی مانند ہے کہ جو ماحول کو معطر بنا دیتی ہے۔ سورہ رحمان میں ہے کہ یسألہ من فی السماوات، اس سے مراد یہ کہ زمین و آسمان میں جو بھی خدا سے سوال کرتا ہے۔
دعا کرتا ہے، بھیک مانگتا ہے، اور خداوند کریم ہمیشہ اور ہر حالت میں نظر کرم فرماتا رہتا ہے، وہ نعمتیں دیتا رہتا ہے، اس کا فیضان رحمت ہمیشہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ یہ بھی پوچھے گا کہ میں تمہاری دعائیں قبول کرتا رہا اور تمام حاجتیں پوری فرماتا رہا، بھلا تم اجابت دعا کو ٹھکرا سکتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ ہم کون ہیں رب کریم کی نعمتوں سے انکار کرنے والے؟ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تسبیح و تحلیل اور شکر ادا کرنے میں مصروف ہے۔ انسان کو جب مالی تکلیف ہوتی ہے بلبلا کر خدا سے دعا مانگتے ہیں، اور جب خدا اپنے فضل سے دولت کا مالک بنا دیتا ہے تو پھر بخل سے کام لیتا ہے اور محتاجوں کو کوڑی نہیں دیتا، یہ بھلا دیتا کہ میں بھی کبھی محتاج تھا۔ ہاں، وہ لوگ ایسے نہیں جو بڑی پابندی سے نمازیں پڑھتے ہیں اور جو روزی خدا نے دی ہے اس میں سے مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں کی جنہیں مانگتے شرم آتی ہے کچھ حصہ دیتے رہتے ہیں۔ یعنی زکوٰۃ واجب مراد نہیں، بلکہ عذرائے ہمدردی اور اخوت اسلامی ان کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ یہ خط آل محمد ہی کے کسی فرد نے لکھا ہے۔ بحر الانوار کی 11ویں جلد میں حضرت امام سجاد علیہ السلام کے حالات کے بارے میں لکھا ہے کہ سلطان روم نے اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کے نام دھمکی آمیز خط لکھا۔ ناسزا الفاظ لکھنے کے بعد اس نے تحریک کیا کہ تم تیار رہو، میں تمہارے پاس 1 لاکھ پر مشتمل 3 فوجی دستے بھیج رہا ہوں۔ عبد الملک نے جب سلطان روم کا خط پڑھا بےحد پریشان ہوا۔ جب اس کی سمجھ میں کوئی چیز نہ آئی تو اس نے دل میں سوچا کیوں نہ اس سلسلے میں حضرت امام سجاد علیہ السلام سے استفادہ کیا جائے۔ اس نے اپنے گورنر حجاج بن یوسف کے نام خط لکھا کہ وہ اس دھمکی آمیز خط کا جواب امام سجاد علیہ السلام سے لکھوایا۔ حجاج بن یوسف وہ خط امام علیہ السلام کی خدمت اقدس میں لے گیا۔ حضرت نے یوں جواب تحریر فرمایا: اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے بعد بات یہ ہے کہ اللہ ہر روز 300 مرتبہ نظر کرم ڈالتا ہے۔ وہ نظر کسی کو زندہ اور کسی کو مردہ، کسی کو عزت دار اور کسی کو ذلیل و خوار کر دیتی ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اس ایک نگاہ کرم مجھے تیرے شر سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ حجاج نے حضرت کا بینہی جواب عبد الملک کے پاس پہنچا دیا۔ اس نے بھی وہی جواب سلطان روم کی طرف روانہ کر دیا۔ جب بادشاہ روم نے خلیفہ کا یہ خط پڑھا، کہا کہ یہ بڑا چالاک اور جھوٹا آدمی ہے، یہ تحریر اس کی اپنی نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ آل محمد کے کسی فرد کی لکھی ہوئی تحریر لگتی ہے۔ موت 2 قدم کے فاصلے پر۔ مامون کا وزیر ہرثمہ بن نے نقل کرتا ہے کہ موسیٰ ہادی کے دور میں کہ اس کا بھائی ہارون ولی عہد تھا، موسم گرما میں ظہر کے وقت پولیس میرے پاس آئی اور کہا کہ خلیفہ تجھے یاد کر رہا ہے۔ یہ سن کر میں ڈر گیا کہ شاید خلیفہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ میں وصیت کر کے اس کی طرف چل پڑا۔ جب اس کے قریب آئے تو اس نے اپنے نوکروں سے کہا تم باہر چلے آؤ۔ پھر میری طرف منہ کر کے بولا تجھے میں نے ایک بہت ضروری کام کے لیے بلوایا ہے، اس کو تو نے ہر حال میں انجام دینا ہے۔ میں نے کہا ضرور، آپ کہیے تو صحیح۔ بولا آج رات سب سے پہلے میرے بھائی ہارون کے ولی عہد کو قتل کر کے اس کا سر میرے پاس لے آئے، کیونکہ مجھے اپنے جاسوسوں نے اطلاع دی کہ وہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا کہ اگر مجھے اجازت دے تو ایک عرض کروں۔ بولا کہو۔ میں نے کہا جیسا بھی ہے، ہارون ہے تو آپ کا بھائی۔ بولا اگر تو نے چشم پوشی سے کام لیا تو تجھے مار ڈالوں گا۔ ہارون کو قتل کرنے کے بعد دوسرا کام یہ ہے کہ زندان میں جاؤ، تمہیں اولاد علی اور فاطمہ میں سے جو بھی سید ملے فوراً قتل کر ڈالو، ایک سید بھی زندہ نہ بچے۔ تیسرا کام یہ کہ سادات کو قتل کرنے کے بعد کوفہ جاؤ، وہاں پر پہلا اعلان یہ کرنا اولاد عباس میں جو بھی یہاں موجود ہے وہ شہر سے باہر آ جائے۔ اس کے بعد پورے شہر کو آگ لگا دو۔ اس کے بعد دیکھنا اگر کوئی گھر صحیح سلامت بچے تو اس کو فوراً گرا دینا، یہ ہے میرا حکم۔ اب تو نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، پروگرام ترتیب دے۔ ہرثمہ کہتا ہے کہ یہ کہہ کر موسیٰ ہادی اٹھ کر چلا کہ میں خوف سے کانپنے لگا۔ یہاں تک رات ہو گئی، ابھی سونے ہی لگا تھا کہ چند پولیس والے آئے کہ خلیفہ تمہیں بلا رہا ہے۔ میں اٹھ کر خلیفہ کے پاس آیا۔ اس کی ماں خضرہ کی آواز سنائی دی کہ ہرثمہ جلدی آؤ کہ ایک بہت بڑی مشکل آ پڑی ہے۔ جب میں اندر آیا تو اس کی ماں نے کہا کہ موسیٰ مر گیا ہے۔ میں حیران ہو گیا کہ ہوا کیا ہے۔ اس کی نبض پکڑی، دیکھا تو واقعی مر چکا تھا۔ خلیفہ کی ماں خضرہ نے کہا کہ موسیٰ جب تم سے بات کر رہا تھا تو میں تم دونوں کی باتیں سن رہی تھی کہ سب سے پہلے اس نے میرے بیٹے کو قتل کرنے کو کہا، پھر اولاد علی اور مومنین کو قتل کرنے کو کہا۔ جب وہ اندر آیا تو میں نے اپنے سفید بال کھول کر اس سے التجا کرنے لگی، لیکن اس پتھر دل شخص پر اثر نہ ہوا۔ بولا اگر تو نے اصرار کیا تو تجھے
جان سے مار ڈالوں گا۔ جب میں اس سے نا امید ہوئی تو میں نے 2 رکعت نماز پڑھ کر انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ خداوند کریم سے دعا مانگی کہ بار الہ موسیٰ کو اس دنیا سے اٹھا لے۔ ابھی میں دعا ختم کر کے نہ اٹھی تھی کہ مجھے بتایا گیا کہ موسیٰ بے ہوش ہو چکا ہے۔ میں اس کے پاس آئی، پانی منگوایا، اس کے منہ پر چند قطرے ڈالے، لیکن اس کا چہرہ ایک طرف ڈھلک گیا۔ ہارون چونکہ ولی عہد تھا، اس نے فوراً زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لی اور بڑی شان و شوقت کے ساتھ مسند اقتدار پر برا جمان ہو گیا۔ 1 گھنٹہ پہلے اس کے قتل کے آرڈر جاری ہو چکے تھے اور اب وہ بادشاہ بن چکا ہے اور قتل کا حکم دینے والا خود مر گیا۔ لیکن کیا ہارون نے اپنے بھائی کی ناگہانی موت سے عبرت پکڑی اور آل علی کے ساتھ کیا کیا سلوک روا رکھا؟ اسی طرح اس کے بیٹے مامون نے حضرت امام رضا علیہ السلام اور سادات کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا؟